السلام علیکم۔ آج ہم 6 کلاس کی اردو کی کتاب چمپا کا سبق نمبر 3 ہے۔ اسوہ رسول حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس کے الفاظ معنی اور مشق حل کریں گے ہم۔ اس کے الفاظ معنی ہیں: تناول، کھانا کھانے کا عمل، خبر گیری، مدد یا معاونت، خلق، مخلوق، لوگ، امثال، مثالیں، تکبر، غرور، حشاش بشاش، خوش باش، مرعوب، کسی کے روب میں آیا ہوا، فیاض، سخی یا دریا دل، غمخواری، ہمدردی، مصافحہ، ہاتھ ملانا، برتاؤ، سلوک، رتبہ، مقام۔ خالی جگہوں کو سبق کے مطابق درست الفاظ سے پر کیجیے۔ نمبر 1، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایک دفعہ اپنے ڈیش کے ساتھ بیٹھے کھجوریں تناول فرما رہے تھے۔ وہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ نمبر 2، بقول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم گھر تشریف لاتے تو ان کے چہرے مبارک پر ڈیش ہوتی، مسکراہٹ ہوتی۔ نمبر 3، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنی زبان مبارک سے وہی فرماتے جس میں ڈیش ملے، ثواب ملے۔ نمبر 4، لبیک کا مطلب ڈیش ہے، لبیک کا مطلب حاضر ہوں ہے۔ نمبر 5، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے معمولات ڈیش اور ڈیش کے ساتھ ہوتے تھے، اعتدال اور استقامت۔ سوالات کے مختصر جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے، بشر کامل سے کیا مراد ہے؟ بشر کامل کا اردو میں مطلب پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے ایک لقب ہے، جیسے ان کی مکمل انسانیت کی نمائندگی کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، بقول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم گھر تشریف لاتے سب سے پہلے کیا کرتے؟ جواب، آپ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آتے ہی سلام کرتے۔ سوال نمبر 3، کیا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم گھریلو زندگی میں حصہ لیتے تھے؟ جواب، جی ہاں، آپ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم گھریلو زندگی میں بھرپور حصہ لیتے تھے۔ سوال نمبر 4 ہے، گھر والوں کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا رویہ کیسا تھا؟ جواب، آپ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم گھر والوں کے ساتھ بہت خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے۔ سوال نمبر 5 ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نزدیک سب سے افضل کون سا شخص ہوتا؟ جواب، جو عام طور سے سب کا خیر خواہ ہوتا۔ سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی شجاع دیکھا، نہ مضبوط دیکھا،
نہ فیاض دیکھا اور نہ اخلاق کے اعتبار سے پسندیدہ دیکھا۔ سوال نمبر 2 ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے ساتھیوں کا بہت خیال رکھتے تھے، کیا آپ بھی اپنے ساتھیوں کا خیال رکھتے ہیں؟ مثال کے ساتھ اپنا جواب تحریر کیجیے۔ اس کا جواب آپ اپنی مرضی سے بھی دے سکتے ہیں، کبھی آپ نے اپنے کلاس فیلوز کا یا اپنے بہن بھائیوں کا یا اپنے دوستوں کا ساتھ دیا ہو تو اس کے ضرور وہ واقعہ بیان کر لیں۔ جواب: جی ہم جماعت میں بھی اپنے ساتھیوں کا خیال رکھتے ہیں اور ضرورت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ میری ہم جماعت غیر حاضر تھی، اگلے دن ٹیسٹ تھا، میں نے اس کی تیاری میں مدد کی، تب اپنے ٹیسٹ میں اچھی طرح کامیاب ہو گئی۔ قواعد: لفظ کی قسمیں: حروف تہجی کو ملا کر لفظ بنائے جاتے ہیں، جیسے پانی، درخت، گھر وغیرہ۔ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، کلمہ اور محمل۔ کلمہ وہ الفاظ جن کا مطلب سننے والوں کی سمجھ میں آ سکے کلمہ کہلاتے ہیں، مثلاً حیدرآباد کھیلنا۔ محمل وہ الفاظ جن کے کوئی معنی نہ ہو محمل کہلاتے ہیں، مثلاً بات چیت، دانا دنکا، کوڑا کرکٹ۔ ان مثالوں میں چیت، دنکا، کرکٹ وغیرہ محمل ہیں۔ 5 کلمے لکھیے اور ان کے حروف الگ کیجیے۔ بات، ان کے حروف الگ سے لکھے ہوئے ہیں، بے اور الف اور تے علیحدہ سے لکھ دیا۔ دانا، دال الف نون ہے۔ کوڑا، کاف واو ڑے الف اور روٹی رے واو ٹے چھوٹی یہ۔ پانی، پے الف نون چھوٹی یہ۔ 5 ایسے الفاظ لکھیے جن کے ساتھ محمل بھی استعمال ہوتے ہیں، ان الفاظ کو جملوں میں بھی استعمال کیجیے۔ چاکو چوبند، احمد چاکو چوبند بچہ ہے۔ خوش باش، اسمار خوش باش رہتا ہے۔ روٹی شوٹی، مہمان روٹی شوٹی کھا رہے ہیں۔ پانی وانی، آؤ پانی وانی پئیں۔ گھر بار، وہ اچھے گھر بار والا ہے۔ دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ حشاش بشاش، سیر سے طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے۔ خیرخواہ، اساتذہ ہمارے خیرخواہ ہوتے ہیں۔ گفتگو، ہم نے گفتگو کے آداب سیکھے۔ رتبہ، استاد کا رتبہ بہت بلند ہے۔ اخلاق، آپ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اللہ حافظ۔